بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 67ویں قسط پیش خدمت ہے۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ خالد کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمر بھی، جو سالار کاکا بن عمر کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شال اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ خالد نے کہا تھا، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور میرے رفیقو، جس طرح اللہ ہمیں فتح پہ فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا لشکر یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے، اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر تکبر اور غرور سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے انہیں نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یکے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ دن دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد مضی میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی۔ یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر دو مقامات پر جمع تھا، ایک زمیل تھا اور دوسرا تھا صنع۔ انہی دو مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا باغا ہوا لشکر بھی وہی جا پہنچا تھا، اور مزید سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے صنع اور زمیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے، انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ صنع میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگیں۔ اس وقت تک کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عیسائیوں کے ایک قبیلے کا سردار ربیعہ بن الجبیر کہہ رہا تھا، دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار عکا بن ابی عکا کا بیٹا بلال بن عکا بیٹھا ہوا تھا۔ عکا بن ابی عکا سرداروں میں سرکردہ سردار تھا۔ اس نے للکار کر کہا تھا کہ وہ خالد کا سر کاٹ کر لائے گا، مگر عین التمر کے مارکے میں وہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے خالد نے قسم کھائی تھی کہ وہ عکا کو زندہ پکڑیں گے۔ خالد کی قسم پوری ہو گئی اور انہوں نے عکا کا سر اپنی تلوار سے کاٹا تھا۔ بلال عکا کا بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا۔ اس نے اپنے سردار ربیعہ کی بات سن کر کہا، ابن الجبیر، میں اپنے باپ کے سر کے بدلے خالد کا سر لینے آیا ہوں۔ ربیعہ بن الجبیر نے کہا، ایک نہیں، ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر بلال بن عکا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، رات سرد اور تاریک تھی، مہینہ نومبر کا تھا اور اسی شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ بلال باہر جا کر رک گیا۔ وہ اپنے لشکر کے خیموں سے کچھ دور تھا۔ اسے ایک طرف سے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ نیا چاند کبھی کا ڈوب چکا تھا۔ تاریک رات میں چلتے پھرتے انسان متحرک سائے لگتے تھے۔ سایہ جو بلال کی طرف آ رہا تھا قریب آیا تو بلال نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی نہیں، عورت ہے۔ عورت نے کہا، ابن عکا، میں سالجہ ہوں، سالجہ بنت ربیعہ بن الجبیر۔
ذرا رک سکتے ہو میری خاطر؟ بلال بن عکا نے مسرور سے لہجے میں کہا۔ اوہ ربیہ بن الجبیر کی بیٹی، کیا میں ابھی ابھی تیرے گھر سے اٹھ کے نہیں آیا؟ سالجہ نے کہا۔ لیکن بات جو کہنی ہے وہ میں باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ بلال نے کہا، کیا تو نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے؟ بات جو تو کہنا چاہتی ہے وہ پہلے ہی میرے دل میں ہے۔ سالجہ نے کہا، غلط نہ سمجھ ابن عکا، پہلے میری بات سن لے۔ مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں بنت ربیہ۔ سالجہ نے کہا، کبھی مدائن گیا ہے تو؟ گیا ہوں۔ سالجہ نے کہا، سنا ہے فارس کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تو وہ بات کہہ دے جو تیرے دل میں ہے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، میں نے تجھ سے زیادہ کسی لڑکی کو کبھی حسین نہیں سمجھا۔ میں تجھے تیرے باپ سے مانگنا چاہتا تھا، میں نہیں جانتا تھا تیرے دل میں پہلے ہی میری محبت پیدا ہو چکی ہے۔ سالجہ نے کہا، محبت تو اب بھی پیدا نہیں ہوئی، میں کسی اور کو چاہتی ہوں، آج سے نہیں، اس دن سے چاہتی ہوں اسے جس دن میں نے محسوس کیا تھا کہ میں جوان ہونے لگی ہوں، اور جوانی ایک ساتھی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر مجھے کیا کہنے آئی ہے تو؟ سالجہ نے کہا، یہ کہ میں نے اسے اپنے قابل سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ مرد کی طاقت عورت کے جسم کے لیے ہی تو نہیں ہوتی، وہ طاقتور اور خوبصورت آدمی ہے، وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا اسے؟ سالجہ نے کہا، وہ بزدل نکلا، وہ لڑائیوں میں سے بھاگ کر آیا ہے، دونوں بار اسے خراش تک نہیں آئی تھی، مجھے شک ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگ آتا رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے بھول جائے، میں کسی بزدل کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس نے میرے باپ کو بتایا تو باپ نے مجھے کہا کہ میں تو اس کی بیوی بننے والی ہوں۔ میں نے باپ سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں بدان سے بھاگے ہوئے کسی آدمی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میں نے باپ سے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس شخص کی بیوی بنانا ہے تو میری لاش اس کے حوالے کر دو۔ بلال نے پوچھا، کیا تم اب میری بہادری آزمانا چاہتی ہو؟ سالجہ نے جواب دیا، ہاں، اور اس کا انعام دیکھ، اتنا حسین جسم تجھے کہاں ملے گا؟ بلال نے کہا، کہیں نہیں، لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گا۔ ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جوشیلے جوان یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید کا سر کاٹ کر لائیں گے، مگر خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں۔ میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا۔ خالد کا سر کون کاٹے گا؟ اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سالجہ نے کہا، میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی، میں تیرے منہ سے نہیں دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی، اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ بلال نے کہا، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں سالجہ، میں تیری خاطر میدان میں نہیں اتر رہا، میرے اوپر اپنے باپ کے خون کا قرض ہے، میں نے یہ قرض چکانا ہے۔ میری روح کو تسکین تب ہوگی کہ میں ابن ولید کا سر اپنی برچی کی انی پر لاؤں اور بنی تغلب کے بچے بچے کو دکھاؤں، لیکن وہ بات کیوں زبان پر لاؤں جو ہاتھ سے کر نہ سکوں؟ اس تک پہنچوں گا ضرور، راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے، ہوا سے تیز ہے اور بڑا ہی طاقتور۔ سالجہ نے کہا، میں تیری طاقت اور تیری تیزی اور پھرتی دیکھنا چاہتی ہوں، اگر ایسا ہو سکے تو مجھے ساتھ لے چل، مردوں کی طرح لڑوں گی، لیکن تو نے پیٹھ دکھائی تو میری تلوار تیری پیٹھ میں اتر جائے گی۔ بلال نے کہا، میں تجھے مال غنیمت میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھی سن لے سالجہ، میرا باپ عکا بن ابی عکا یہی عہد کر کے گیا تھا کہ وہ خالد بن ولید کو خون میں نہلا کر آئے گا، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا کہ یہ شخص ابن ولید کا خون بہانے کا عہد کر کے آیا تھا۔ ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہہ جو تو نہیں کر سکتی۔ سالجہ نے کہا، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی، اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ بلال بن عکا نے کہا، ہم اس کوشش میں اپنی جانیں لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچ سکیں، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا۔ ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمنی ہے
اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ سالجہ نے کہا، میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا ہے جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ بلال نے جھنجھلا کر کہا، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو سالجہ، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ سالجہ نے کہا، میں مجبور ہوں ابن اکا، میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہیں، کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ایسا ہی ہوگا سالجہ، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال سنا کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ سالجہ بنت ربیہ بن الجبیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں ہی گزری تھیں۔ سنا کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رمضان 12 ہجری کا تیسرا یا چوتھا چاند کبھی کا افق پر اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب سنا کی طرف بڑا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کے ہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 اور 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا تھی۔ خالد نے سنا پر بھی مزید والا داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کودے ہیں۔ خالد نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ وہ دم خم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ و پائندہ تھا۔ 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شب خون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس میں دشمن کی گات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خالد نے ان خطروں سے نپٹنے کا یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ پہلے شب خون کی طرح اب کے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شب خون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاعیں دی تھی، ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محلے وقوع بتا دیے تھے۔ خالد نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار کاکا کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دی تھی۔ تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ انہوں نے کاکا اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شب خون مارنے کے لیے بھیجا اور اپنے حصے کو ان کے پیچھے رکھا۔ پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ خالد کو خیمہ گاہ پر شب خون مارنا تھا جو بستیوں کی نسبت ذرا قریب تھی۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد نے حکم دیا تھا کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مضی کے مقام پر مسلمانوں کے ایک شب خون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے سنا کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گھڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔ مسلمان جاسوسوں نے خالد کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی۔ خالد نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ سنا سے کچھ دور خالد کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مسنہ بن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ سنا کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ رکے۔ ایک گھڑ سوار نے ان سے پوچھا، کون ہو تم؟ مسافر ہیں۔ ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے۔ ان میں سے ایک تو گھوڑ سواروں کو بتاتا رہا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے، حتیٰ کہ 4 گھڑ سوار ان کے نرغے میں آ گئے۔
ایک گھڑ سوار نے بڑے روب سے حکم دیا، اترو اونٹوں سے۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک ایک گھڑ سوار پر جپٹے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے، انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین چاروں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنی سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سراروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ ہلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندھے ہوئے تھے، وہ ہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سراروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلا لی گئیں۔ خالد نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شب خون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر 633 کے دوسرے اور رمضان المبارک 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہوگی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار نے سرد رات کو ہلا کے رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ شور بھی سنائی دیا۔ وہ بھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ویسی ہی اڑبونگ خیمہ گاہ کے گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیموں سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچھیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشت ناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شب خون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بستیوں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد مسنا بن حارثہ کے گھڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کے جاتا نظر آتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں میں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و غوغا اور واویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے، ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور ان کے زخمی پیاس سے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر دکھایا۔ لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھیں۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسریٰ کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں۔ خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھیں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا، وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا۔ عورتیں لگ بیٹھی رو رہی تھیں، بچے بل بلا رہے تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سالار اعلیٰ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسے لانے والے نے سالار ابو لیلہ سے کہا، یہ ایک سردار کی بیٹی ہے،
سردار کا نام ربیہ بن الجبیر بتاتی ہے۔ یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ لڑکی نے جواب دیا، سالجہ، سالجہ بنت ربیہ بن الجبیر۔ میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے پوچھا، کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ سالجہ نے کہا، تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں۔ اس کا نام بلال بن عکا ہے۔ ابو لیلہ نے پوچھا، کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی ڈھونڈ لے گی؟ تو اسے ڈھونڈ کر کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا؟ سالجہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عکا کے درمیان ہوئی تھی، اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کے اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن عکا کے متعلق پوچھا۔ ایک عیسائی نے بتایا، 2-3 روز پہلے تک وہ یہیں تھا، وہ زو میل چلا گیا ہے۔ ابو لیلہ نے پوچھا، کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ عیسائی نے بتایا، وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے؟ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔ دوسرے عیسائی نے جواب دیا۔ ابو لیلہ نے سالجہ سے پوچھا، اب بتا لڑکی۔ سالجہ نے کہا، میں تمہاری قیدی ہوں، میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں روک نہیں سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے، میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ ابو لیلہ نے کہا، اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار بنا لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا، کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔